السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 81 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 77 تک پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 82 سے سٹارٹ کریں گے، 84 تک ٹرانسلیشن کا لیسن کمپلیٹ کریں گے اور آیہ مبارکہ 78 سے سٹارٹ کریں گے اور 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 82۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ فمن تولی بعد ذالک، تو جو کوئی منہ موڑ لے بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا سوائے دین اللہ کے اور تلاش کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حالانکہ متی ہے اس کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ ادھر آپ نے واو کی ادائیگی بہت اچھے سے کرنی ہے، بار بار واو آ رہا ہے آج کے لیسن میں۔ جس طرح پہلے دیکھیں تولا تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تولا اس طرح نہیں پڑھنا، تولا، لام کو موٹا نہیں کرنا، تولا۔ ہونٹوں کو اچھی طرح گول کرتے ہوئے ادائیگی کریں گے تو پھر ٹھیک سے ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح من فی السماوات، پھر طوعاً، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، خوشی سے ہیں یا ناخوشی سے، وإلیہ یرجعون، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قل آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون من ربہم، اور باقی تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 78 سے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ہم لوگ یہود کی عادت بد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کے اعمال میں جو خرابیاں تھیں ان کے بارے میں، کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو ستانے کے لیے، ان کے بارے میں سازشیں کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ گنڈے استعمال کرتے۔ اور آج کے لیسن میں بھی ان کی ایک اور عادت بد کا ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کتاب کو
اپنی زبانوں کو مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ جو سننے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وہ جو انہوں نے خود ساختہ کچھ ایسے اعمال کے بارے میں بتایا ہے لوگوں کو، وہ حالانکہ اپنی طرف سے وہ پڑھتے ہیں، اور ان کی ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی کہ جو انہوں نے خود ساختہ کچھ ایسے اعمال بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو وہ دینا چاہتے ہیں، کچھ من گڑت فتوے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں۔ دور دور سے بھی کسی بھی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ سننے والا یہی سمجھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یعنی یہود و نصارہ نے جو تحریف کی ہوئی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو معنوی وہ تحریف کرتے تھے اور دوسرا لفظی بھی تحریف کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ کس کس طرح تحریف کرتے تھے، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ معنوی بھی تحریف کرتے تھے اور لفظی بھی تحریف کرتے تھے، تو آپ لوگوں نے ضرور اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اسی طرح کی آیت مبارکہ کا ذکر اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارے مقامات پہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی تحریف کا ذکر اور بھی بہت ساری آیت مبارکہ میں کرتے ہیں کہ وہ کس کس طرح تحریف کیا کرتے تھے۔ جس طرح کے پہلے بارے میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت اسی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، آیت مبارکہ 85 سورہ بقرہ کی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت بہت سخت ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا تو اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم جو بھی اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 78 میں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ ادھر اگرچہ یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے لیسن چھپے ہوئے ہیں، بلکہ سارے کا سارا قرآن ہی ہمارے لیے ہے۔ اگرچہ یہ واقعات یہ پہلے لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت اور سبق ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح انہوں نے تحریف کی لفظی بھی اور معنوی بھی، تو ہم اس تحریف سے بچیں گے۔ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایسے خود ساختہ جو انہوں نے مسائل گاڑ رکھے ہیں یا فتوے دیتے ہیں، تو ان کو کچھ قرآن کی یا حدیث سے سہارا لیتے ہوئے کچھ اس میں مزید الفاظ ایڈ کیے جاتے ہیں یا کچھ الفاظ سکپ کر دیے جاتے ہیں، جس طرح کہ یہ یہود بھی کیا کرتے تھے۔ یہ جو ادھر آیا ہے یلوون السنتہم، ایک تو یہ تھا کہ یہ لہ لہ کر اس طرح پڑھتے تھے کہ گویا کہ یہ سمجھا جائے کہ جو یعنی کہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اس میں سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر سے کچھ الفاظ کو ختم کر کے یا کہ اس کے اندر مزید ایڈ کر کے پڑھتے، اس طرح لوگوں کو لکھ کر فتوے دے دیتے۔ وہ پڑھنے والا سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ کتاب میں سے ہی ہے جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مثال کہ رفع الیدین بہت ساری احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج اس کا انکار کیا جاتا ہے اور عوام بیچاری جو بیلے ہی جاہل ہے، لا علم ہے، ان کو کچھ احادیث کا سہارا دے کر اس میں مزید الفاظ ایڈ کر کے تو ان کو اس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بخاری اور مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری کی ہی ایک حدیث ہے کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح نہ ہلایا کرو،
اور اس کے ساتھ ہی الفاظ ہیں ان الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے وقت، نماز کے اینڈ پہ، یعنی کہ جب سلام پھیرنے آؤ تب۔ لیکن ان لوگوں نے وہ الفاظ اسکپ کر کے اتنی سے الفاظ کو دکھا کر تو عوام کو مطمئن کرنا چاہا کہ یہ دیکھو رفع الیدین کرنے کی ممانعت ہے، حالانکہ ممانعت وہاں نہیں ہے، بلکہ جب سلام پھیرنے کا وقت ہے اس وقت، یعنی کہ اس وقت ہاتھوں کو نہیں ہلانا، سکون کے ساتھ اپنے سر کو موڑنا ہے، یعنی کہ سلام پھیرنا ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں عند السلام، تو ان کو انہوں نے اسکپ کر دیا، اور عوام بیچاری جو باللہ لا علم ہے انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا اور کہا کہ ہمارے فلاں مولانا صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ افسوس کے ساتھ افسوس اور در افسوس، خود کو سچا باور کروانے کے لیے حدیث کے الفاظ اندر سے اسکپ کر دیے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی جا رہی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ مسائل آپ کے سامنے ہیں، آپ کو بہت سارے مسائل نظر آئیں گے کہ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس طرح کی تخریف کی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے مزید اس پر ریسرچ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ مزید کس طرح تحریف کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، نہیں لائق کسی آدمی کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ کہ اللہ اس کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کریں، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے بندے، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن اس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہو جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس کے ساتھ تم درس و تدریس کا بھی کام کرتے ہو۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کو لا کر نصارہ کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا پھر اللہ ہی کہلاتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم آدمی ہیں تم جیسے ہی، خود کو بشر کہلایا، اللہ کا حصہ نہیں کہلایا، بلکہ کہا کہ ہم بھی تم جیسے ہی آدمی ہیں۔ البتہ جو رسالت کا اللہ رب العزت نے ہمیں منصب عطا کیا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ فضل و کرم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف قاصد بنا کے بھیجا ہے، اپنے پیغامات تم تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ ہم بھی تم جیسے ہی انسان ہیں۔ تمام انبیاء یہی کہتے رہے انما انا بشر مثلکم، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ یہود و نصارہ نے کام کیے کہ تحریف کر کے ان کو اللہ کے برابر بنا دیا یا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہی کام آج ہمارے معاشرے میں بھی کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے کا انکار کر کے ان کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے ہیں، یعنی کہ اللہ کا حصہ ہیں، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے تو نور ہو سکتے ہیں کہ وہ نور بصیرت لے کر آئے تھے اور انہوں نے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا، لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے وہ نور ہیں، یعنی کہ اللہ کے حصے میں سے اللہ کا جز ہیں، تو یہ شرک ہے۔ جس طرح علماء سو ان کو بتاتے ہیں تو ویسے ہی عوام بھی بیچارے اسی پہ قائل ہو جاتے ہیں، اسی اندھی تقلید کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ اس پہ کوئی بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو ان کو پھر ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علماء جو اتنے سالوں سے لگے ہیں کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ تو اندھی تقلید ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، کسی طرح وہ سیدھے راستے کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ خود علم حاصل کریں اور بصیرت کے ساتھ دین کو اپنائیں، نہ کہ کبھی ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا تو ادھر کو ہو گئے اور کبھی ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا تو ادھر کو ہو گئے۔ ایسا نہیں، جب انسان خود علم حاصل کرتا ہے تو وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت بہت وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ انبیاء کا تو شیوا یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ رب والے بن جاؤ،
اس وجہ سے کہ تم جو کچھ پڑھتے ہو کتاب میں اور اسی کے مطابق درس و تدریس دیتے ہو، یعنی کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ جو کچھ ان کے پاس علم ہے اسی کے مطابق خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی یہی سکھائیں اور اسی بات کا آگے بھی درس دیں، اسی پہ آگے تبلیغ کریں۔ کسی نبی کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ ربانی ہو جاؤ، یعنی اللہ والے بن جاؤ۔ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس مشن کو آگے لے کر چلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، نہ کہ عقیدت اپنے ساتھ وابستہ کرے۔ ایسا نہ کہے کہ بھئی میرے ساتھ جڑ جاؤ، بلکہ اللہ کے احکامات بتا کے اللہ کے ساتھ جوڑے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ایسی خود وابستگیاں نظر آتی ہیں کہ ایک مثال کہ اگر کوئی ٹیچر کلاس روم میں آیا ہے تو بھئی تم لوگوں نے اٹھ کر سلام کیوں نہیں کیا، یا پھر جھک کر کیوں نہیں ملے، یا پھر ٹیچر کے آنے پہ کلاس میں تم لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، حالانکہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے آنے پہ اس کی عقیدت میں کھڑا ہوا جائے۔ ویسے تو ایک بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی بڑا شخص آتا ہے تو اس کو آگے ہو کر ملا جاتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے انسان مرحبا کہتا ہے، ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن عموماً جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج کر چکی ہے کہ کلاس روم میں جب بھی ٹیچر آئے گا تو اس کے لیے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، اگر نہیں کھڑے ہوتے تو ان کو پنش کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز پھر احادیث سے اس کی ممانعت ملتی ہے۔ ایک جو مربی ہے، ایک جو معلم ہے، کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جوڑے لوگوں کو، اللہ کی محبت پیدا کرے لوگوں کے دلوں میں۔ ایک اور چیز کی نفی کا پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لٹریچر بانٹے جاتے ہیں اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ان کو اتنے ہزار یا اتنے چھپوا کر نیکسٹ بانٹو، اگر نہیں بانٹو گے تو اتنے دنوں میں یہ نقصان ہو جائے گا، اتنے دنوں میں یہ ہو جائے گا، اتنے دنوں میں اتنی زیادہ تباہی مچ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا خود ساختہ باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور جو اس میں وظائف لکھے ہوتے ہیں یا کچھ واقعات لکھے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل خود ساختہ ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے من گڑت خواب کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اپنی امت سے کہو کہ میری امت سے کہو کہ نماز ادا کریں، تو ان کو مزید آگے بانٹیں۔ اس طرح کی خود ساختہ باتیں لکھ کر تو اس طرح لوگوں کو اس پہ باؤنڈ کرنا، تو یہ بالکل پھر خود ساختہ چیزیں ہیں، دین سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے بھی ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں آئیں تو سختی سے اس کی نفی کریں۔ آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے، یہ 2 آیات مبارکہ کی ہم تفسیر کر چکے ہیں، تو کچھ اور مزید اہم باتیں آپ کے گوش گزار، جس طرح کہ آج 22 رجب ہے، تو جس طرح ہم حال ہی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ چکے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی وفات کا دن ہے، 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہمارے معاشرے میں چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ رجب کے کنڈے بانٹے جاتے ہیں، اور وہ بھی 22 رجب کو ہی ہوتے ہیں۔ جعفر نام کے کنڈے بانٹے جاتے ہیں، اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، تو یہ چیز بھی خود ساختہ ہے۔ اور جو کنڈے بانٹے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیدنا جعفر رحمہ اللہ اس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ ان کی پیدائش کا دن یہ نہیں ہے، ان کی پیدائش کا دن زیادہ تر شوال کو بتایا جاتا ہے، یا کچھ اور ایک مہینہ ہے وہ بتایا جاتا ہے اس کے ان کے علاوہ۔ تو اگر یہ بھی لگا لیں کہ اسی دن ان کی پیدائش ہوئی ہو، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے بارے میں حکم دیا کہ فلاں پیدا ہوگا تو اس کی خوشی میں یہ کام کیے جائیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی کی پیدائش ہوئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اس طرح خوشی کا دن منایا ہو کہ بعد میں بھی جب بھی یہ دن آئے تو اس کو منانا؟ ایسا کچھ نہیں حکم دیا، تو پھر یہ خود ساختہ کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ اور مزید اس سے بھی آگے بڑھا جائے
تو ایک صحابی کی اس دن پیدائش ہوئی ہو اور دوسرے صحابی کی اس دن وفات ہوئی ہو، تو کون ایسا ہے جگرا رکھنے والا کہ اس دن کو ایسے خوشی سے دھوم دھام سے منائے؟ اب ہمارے جو کرنے کے کام ہیں اس پہ وہ یہ ہے کہ جو کنڈے بانٹے جاتے ہیں اس کی نفی کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود ساختہ روایات ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج کر چکی ہیں۔ اور دوسرا یہ کریں گے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کچھ ایسا تو نہیں ہم کریں گے کہ ان کے صدمے میں ان کا کچھ ایسا یعنی کہ کام کریں کہ جو دین سے ہٹا ہوا ہو۔ البتہ ان کی یاد میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، جو خدمات انہوں نے دین کے لیے انجام دیں، جو انہوں نے خود کو دین کے لیے وقف کیا، تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم خود بھی اس پہ عمل کریں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پلاننگ کریں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہم بھی یہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز کہ جس طرح آپ میں سے کچھ بہنوں نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پہلے اتنا کچھ نہیں جانتے تھے، جو کچھ بھی جانتے تھے اکثر معاشرے میں یہی سننے کو ملتا تھا کہ اختلافی باتیں ہی ان کے بارے میں ہوتی تھیں۔ تو یہ کیسے اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں؟ ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے ساتھ تو جوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ویسے اویئرنیس نہیں دیتے، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ کارنامے ہمارے صحابہ کرام نے سر انجام دیے تھے۔ جب ان کو اس طرح کے جنگی واقعات بتائیں گے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ یہ تو ایک صحابی تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس طرح آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے ہم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو یہ تو دو صحابی ہیں، مزید ایک سے ایک بڑھ کے ان کی خدمات تھیں جو انہوں نے دین کے لیے سر انجام دی تھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے واقعات پڑھتے رہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے رہیں۔ بچے اکثر رات کو ان کا مطالبہ ہوتا ہے ماؤں سے کہ ہمیں کوئی سٹوری سنائی جائے۔ یہ بچوں کی ایک فطرت، ایک نیچر ہوتی ہے، ان کی نیچر میں ہوتا ہے کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ رات کو مائیں سونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ بتائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں مطالعہ کرتے رہیں اور بچوں کو پیارے پیارے واقعات سناتے رہیں۔ اس طرح بچوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوگی اور وہ پھر خود کو ویسا ہی بننے کی کوشش کریں گے، ان کو پھر وہ آئیڈیل سمجھیں گے اپنا۔ لیکن آج بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، بچے جو کچھ کارٹون میں دیکھتے ہیں، جو کچھ گیمز میں دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں۔ اور اس کے علاوہ آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 فروری ہے، تو اس دن جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے اپنے محبت کا جو مرکز ہے وہ دوسروں کو دے دیا۔ حالانکہ سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ سب سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جس طرح کے حال ہی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے تو دوست مومنین ہیں، تو پھر مومنین کو اپنا دوست بنایا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج جن محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ سب کچھ بے حیائی پہ مبنی ہے۔ اور انسان یہ دیکھے کہ انسان کی اتنی ہی اوقات ہے صرف ایک پھول کی کہ ایک پھول دے کر خود کو دوسروں کے نام کر دینا، جو کہ بالکل بھی حیا سے گری ہوئی بات ہے۔ مزید اس پہ بات کرنا نہیں چاہوں گی، بس آپ سب کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ سب اس سے کہ اچھی طرح آپ کو علم ہے، تو بس تھوڑی سی آپ کو اویئرنیس دینا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ اگر کوئی بھی اس قسم کا کوئی کسی کی طرف سے رد عمل ہو تو سختی سے اس کا جواب دینا ہے، سختی سے اپنے دین کا دفاع کرنا ہے۔ اور بعض اوقات بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک پھول ہی تو ہے، اگر کوئی ہمیں دے تو ہم لے لیں، یا پھر اگر کسی کو پھول دیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے تو پھول کا تحفہ لٹانا نہیں چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھول کا تحفہ دیا جائے تو لٹاؤ نہ، لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بے حیائی پہ مبنی ہے، اس لیے اس کا ہم سختی سے دفاع کریں گے، یعنی کہ اپنے دین کا دفاع کریں گے، سختی سے اس کی تردید کریں گے۔
اور بعض لوگ کہتے ہیں تو کیا ہوا، جو جائز محبت ہے اس میں ہم اگر کسی کو پھول دے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یاد رہے کہ جو کسی کی مشابہت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے صرف محبت جتانے کا آج کا دن ہی ہے، ہم کسی اور دن کیوں نہیں دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے؟ 12 مہینے بھی تو ہمارے پاس ہیں نا، ہر روز ہی انسان دوسرے کے ساتھ محبت کرے۔ یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو اگر اس طرح پھول کا تبادلہ کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہی بات کہ جب ہم کسی کی مشابہت کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ جب ہم نے اپنے مکمل لائف سٹائل غیروں کے ساتھ وابستہ کر لیے اور ہر کام پہ ان کے نقش قدم پہ چلے پھر بھی خود کو مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ کیسی پھر مسلمانیت ہے؟ یاد رہے کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے کی رسم ہے جو یہ کہاں سے چلی؟ یہ عیسائیت سے۔ گویا کہ ہم یہ کام کر کے عیسائیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کو تقویت دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو کام انہوں نے کیا وہ انہوں نے ٹھیک کیا، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ لاحق عمل کریں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جس طرح ہم پڑھ چکے کہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے اور اس کے بارے میں ان کو امین کہا گیا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔